الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے
اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا طرز عمل ہونا چاہیے جب آپ ہمارے قائد ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ان کی نسبت کے ساتھ ہم ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے پروانے ہیں، ان کے دیوانے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے میں نے بہت سی باتوں کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا اور اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کی عظمت کے شاہد ہوں، ان کی عظمت کا ترجمان ہوں۔ ہمارے دلوں میں اس بات کا قوی اور مضبوط احساس موجود ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر کوئی فرد و بشر بھی، کوئی جن و انس بھی میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مَدَدِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَىٰ فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، لیکن جو فضیلت اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو عطا کیا وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے یقین کی بات کا، ہمارا یقین ہر رسول کی ذات پہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک تعلق ہے عظمت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فضیلت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے رفت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے بلندی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے عروج کی بات کا، کائنات کے اندر کوئی فرد و بشر بھی میرے نبی، آپ کے نبی، میرے رسول، آپ کے رسول کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے نبوت اور رسالت کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر تمام کر کے رکھ دیا، اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نقطہ نظر بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی بات کو ماننا یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ بندہ گھر سے اللہ کی محبت کو لے کے نکلا، اللہ کے پیار کی تڑپ کو لے کے نکلا، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں سمو کے نکلا، اللہ کے پیار کو اپنے دل میں جگہ دے کے نکلا، اللہ پہ فدا ہونے کا جذبہ لے کے گھر سے نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محب کہاں پہ جا رہا ہے، ادھر آ، میں تجھے طریقہ بتلاتا ہوں، آج تو محب ہے کل تو میرا محبوب بن جائے گا، آج تو محب ہے اس عمل کو کرنے کے بعد تو میرے محبوبوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ، محبوب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ میرے لیے تو محب بن جانا بھی بڑی بات ہے۔ اللہ میں تو تیرا بہت ہی تجھ سے محبت کرنے والا، تیرا دیوانہ، تیرا بندہ ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بتلا دیا، اللہ نے ایک عمل کی طرف نشاندہی فرما دی، میرے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او کائنات کے لوگوں سن لو، اگر مجھ سے پیار کا ارادہ رکھتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو
تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر چلا کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کتنے بڑے عروج کی بات ہے کہ میں تو اللہ کا محب بن کے گھر سے نکلا، میں جمعہ پڑھنے آیا، جمعے کو پڑھانے آیا، آپ جمعہ پڑھنے آئے، جمعے کے پیچھے جمعے کا خطبہ سننے کے بعد یہاں پر نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے؟ اللہ کی محبت کا جذبہ دل میں لے کے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ہی راستہ بتلا دیا، ایک اور ہی طریقہ بتلا دیا، ایک اور ہی منزل کی طرف نشاندہی کر دی۔ اللہ نے کہا او میرے محب بن کے آئے ہو، تمہیں محبوب بن کے پلٹاؤں گا، آؤ آؤ حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے اوپر چلا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ کہا جس نے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لیا، جس نے مصطفیٰ کی حدیث کو اپنا لیا، جس نے مصطفیٰ کی سنت کو اپنا لیا، جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے راستے کو اختیار کر لیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرت رسول اللہ آپ اعلان فرما دیجئے اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے میرے نقش قدم پہ چلا کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی اور آج پھر یاد دہانی کے لیے آپ حضرات کے گوش گزارش بات کو کر دینا چاہتا ہوں۔ کائنات کے اندر جس نے جس کی بات کو مانا، در حقیقت اس نے اسی کی بات کو مانا۔ جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا، جس نے مقرر کی بات کو مانا اس نے مقرر کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا۔ حضرات گرامی قدر، جس نے علامہ کی بات کو مانا اس نے علامہ کی بات کو مانا، جس نے مولانا کی بات کو مانا اس نے مولانا کی بات کو مانا، جس نے مفتی صاحب کی بات کو مانا اس نے مفتی صاحب کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات کا ایک ہی شخص ہے، کائنات کی ایک ہی ہستی مبارک ہے، اور کائنات کا ایک ہی وجود بابرکت ہے، اور کائنات کا ایک ہی وجود عظیم الشان ہے، اور کائنات کی ایک ہی ہستی با کمال ہے کہ جس کی بات کو ماننے والا فقط اس کی بات کو نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو مانا ہے در حقیقت اس نے مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے میری بات کو مانا ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے اقوال جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائن انسپائریشن کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے اقوال ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے تابع ہوتے ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضرت رسول اللہ کے ارشاد عالیہ کو مانا ہے اس نے آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانا، جس نے آپ کی حدیث مبارکہ کو مانا ہے اس نے فقط آپ کی حدیث مبارکہ کو نہیں مانا، جس نے آپ کی سنت مطہرہ کو مانا ہے اس نے فقط آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانا بلکہ اس نے پروردگار عالم کے ارشاد عالیہ کو مانا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اظہر من الشمس ہے، ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہیں، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ رسول اللہ ہیں، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ نبی اللہ ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ذات رسول تو ذات الہ سے جدا ہے، لیکن فرمان رسول فرمان الہ سے جدا نہیں ہے۔ فرمان رسول جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، اس لیے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے، نہ میرا رب کبھی گمراہ ہوا ہے، نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے، نہ میرے رب کو کبھی ٹھوکر لگی ہے۔ اور رب کی پوری دھرتی کے اوپر اور رب کی پوری سرزمین کے اوپر یہ اعداد اگر حاصل ہوا، مصطفیٰ کو حاصل ہوا، یہ اعداد اگر حاصل ہوا، محمد کریم کو حاصل ہوا، یہ اعداد اگر حاصل ہوا، احمد مجتبیٰ کو حاصل ہوا، یہ اعداد اگر حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ جو بھی بولتا اپنی مرضی کے ساتھ بولتا ہے، لیکن مدینے والے آپ بولتے ہیں مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اساس جو تھی اس کو کسی انسان کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے اس کو جو ہے جنریٹ نہیں ہونے دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو عام بات ہے، جوانی کی منازل کو طے کرنے کے دوران
یا لڑکپن کی عمر سے گزرنے کے دوران لوگ مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، حضرات گرامی قدر اساتذہ کے سامنے ثانوِ تلمذ کو طے کرتے ہیں، شیوخ الحدیث کے سامنے استفادے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حضرات گرامی قدر اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے لوگ جو ہیں انسانوں کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی مبارک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی درسگاہ میں جانے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کالج میں جانے نہیں دیا، اللہ نے کسی مکتب میں جانے نہیں دیا، کسی مدرسے میں جانے نہیں دیا کہ کل کلا کوئی یہ بات کہہ سکے کہ میں محمد کریم کا استاد ہوں، کل کلا کوئی یہ بات کہہ سکے میں نے محمد کریم کو تعلیم دی ہے، کل کلا کوئی یہ بات کہنے کی پوزیشن میں نہ آ سکے کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں صرف کو پڑھایا، نحو کو پڑھایا، بلاغت کو پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 برس کی عمر تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے سامنے ذانوِ تلمذ کو طے نہیں کرنے دیا، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ کو پتا تھا محمد کریم اگر علم کو حاصل کریں گے، علام الغیوب سے حاصل کریں گے، ستار الغیوب سے حاصل کریں گے، قابل التوب سے حاصل کریں گے، سریع الحساب سے حاصل کریں گے، شدید العقاب سے حاصل کریں گے، علام سے حاصل کریں گے، علیم سے حاصل کریں گے۔ اللہ کو پتا تھا کائنات کے اندر یہ میرا تلمیذ رشید ہوگا، یہ میرا شاگرد رشید ہوگا، دنیا والوں کے سامنے کبھی بھی علم کے موتیوں کو نہیں چنے گا، لیکن کائنات کے علم بے پایاں کے اندر اگر حصہ اگر حاصل کرے گا تو میری ذات سے حاصل کرے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک لافانی حقیقت ہے، حضرت رسول اللہ کی ذات ایک عظیم الشان حقیقت ہے، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی معلم ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی ٹیچر ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی لیڈر ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی قائد ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی ہادی ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی مرشد ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی مقتدا ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی پیشوا ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی امام ہیں، حضرت رسول اللہ کائنات کے حقیقی مقتدا ہیں، حضرت رسول اللہ منارہ نور ہیں، حضرت رسول اللہ شمع رسالت ہیں، حضرت رسول اللہ سراج منیر ہیں، حضرت رسول اللہ بدر منیر ہیں، حضرت رسول اللہ روشنی کے عظیم الشان چراغ ہیں، حضرت رسول اللہ روشنی کا عظیم سورج ہیں۔ حضرات گرامی قدر اور کائنات کا سورج تو رات کے آ جانے کے بعد ڈوب جاتا ہے، اور حضرات گرامی قدر لیکن 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی سراج منیر کی زوپاشیاں اور آپ کی کرنیں کائنات کو منور کر رہی ہیں۔ اندھیروں میں ٹھوکریں کھانے والوں کو آج بھی اگر کسی رہنما کی ضرورت ہے، آج بھی اگر کسی مقتدا کی ضرورت ہے، آج بھی کسی جبل استقامت کی ضرورت ہے، آج بھی کسی مینارہ نور کی ضرورت ہے، آج بھی کسی استقامت کی چٹان کی ضرورت ہے، آج بھی کسی اسوہ کامل کی ضرورت ہے، آج بھی کسی رہنما کامل کی ضرورت ہے، تو وہ حضرت رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت رسول اللہ حقیقی قائد، حقیقی رہنما، دل کی دھڑکن، جگر کا ٹھنڈک، آنکھوں کا نور، حضرات گرامی قدر دل کا سرور، محبتوں کے مرکز، اطاعتوں کے مرکز، اور کائنات کے اندر کوئی مرکز محبت اور کوئی مرکز اطاعت بھی آپ کی شان و قدس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی جلالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی بزرگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی تمکنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی زوپاشیوں کا اور آپ کی روشنی کا اور آپ کی کرنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ اپنے قالب کے اعتبار سے تو بشر ہیں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو بشر ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے پیغام کی بات کا، آپ کا پیغام نور ہی نور ہے، آپ کا اسوہ نور ہی نور ہے، آپ کی حدیث نور ہی نور ہے، آپ کی سنت نور ہی نور ہے۔ حضرات گرامی قدر کائنات کے اندر اندھیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے اور فتن کا مقابلہ کرنے کے لیے اور کائنات کی اونچ نیچ کا مقابلہ کرنے کے لیے کائنات کو ایک ہی غلبان کی ضرورت ہے، کائنات کو ایک ہی ایسی ہستی مبارک کی ضرورت ہے جس نے فقط بکریوں کو نہیں چرایا، جس نے فقط جانوروں کو نہیں چرایا، بلکہ انسانوں کی غلبانی کر کے
ان انسانوں کو مجتمع کر کے اور انسانوں کی شرادہ بندی کر کے اور انسانوں کو ایک زنجیر کی کڑیوں میں پرو کر اور ایک لڑی کی جو ہے موتیوں کے اندر پرو کر کائنات کے لوگوں کو ایک تسبیح کے دانے کی مانند بنا دیا، کائنات کو منظم کر دیا، کائنات کو مرتب کر دیا، کائنات کے اندر سے فساد کو مٹا دیا، کائنات کے اندر سے حلف شار کو مٹا دیا، کائنات کے اندر سے غلاظت کو مٹا دیا، کائنات کے اندر سے ظلمت کو مٹا دیا اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید کے علم کو لہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حضرت حالی نے کیسے خوبصورت الفاظ کہے تھے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ وہ کائنات کے اندر ایک آئین کی حیثیت کو اختیار کر گئے، ایک قانون کی حیثیت کو اختیار کر گئے، اور کائنات جو تھی فکری اعتبار سے ہمیشہ حضرت رسول اللہ کی جو رہنمائی اور آپ کی فکر کی جو سمت کی محتاج رہی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، کائنات کے اندر وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کائنات کے اندر وہ سب سے بڑا بدھو ہے، کائنات کے اندر وہ سب سے بڑا اجڑ ہے جو یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اپنے تجربے کے بعد، مجھ کو اپنے فہم و شعور کے بعد، مجھ کو اپنی عقل و ہرد کے بعد، مجھ کو اپنی تحقیق کے بعد حضرت رسول اللہ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی قدر، رب قدیر کی قسم ہے وہ نبینا ہے، رب قدیر کی قسم ہے وہ اندھا ہے، رب قدیر کی قسم ہے وہ اندھیروں کا راہی ہے، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی رہنمائی سے اغماس کو برتتا ہے، جو حضرت رسول اللہ کی رہنمائی سے اپنے آپ کو کنارہ کش بناتا ہے، جو آپ کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کے دنوں کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی بات آئین ہے، حضرت رسول اللہ کی بات قانون ہے، حضرت رسول اللہ کی بات حجت ہے، حضرت رسول اللہ کی بات اسلام ہے، حضرت رسول اللہ کی بات ایمان ہے۔ یہاں تلک کہ کائنات کی سب سے بلند ترین جو ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد ائمہ دین خصوصاً ائمہ اربع جن کے پیروکار اور جن سے نسبت رکھنے والے لوگ کروڑوں کی تعداد سے متجاوز ہیں، حضرات گرامی قدر ان ہستیوں کے ساتھ بھی دلیل اور ادلہ کی روشنی کے اندر اختلاف کی گنجائش باقی رہتی ہے اور باقی رہے گی، اور اس کے متعدد نظائر موجود ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردان رشید میں قاضی ابو یوسف نے اور حضرت امام محمد نے ادلہ کی روشنی کے اندر ان کی آراء سے اختلاف کیا۔ بہت سے مسائل کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ اور ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا فتویٰ اور ہے۔ حضرات گرامی قدر، امام شافعی کے شاگردان رشید نے ادلہ کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں حضرت شافعی کی رائے سے اختلاف کیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی جات اور ہیں، اور کئی مقام کے اوپر حضرت احمد ابن حنبل کے فتاوی جات اور ہیں۔ یہ جو حنبلی اور شافعی فقہ کا اختلاف ہے، در حقیقت یہ استاد اور شاگرد کی آراء کا اختلاف ہے۔ حضرت امام علم و حلم حضرت امام شافعی کے تلمیذ رشید ہیں، جبل الاستقامہ اور امام المحدثین حضرت احمد ابن حنبل، لیکن احمد ابن حنبل کے فتاوی جات کئی مقامات کے اوپر اور ہیں، اور حضرت امام شافعی کے فتاوی جات کئی مقامات کے اوپر کچھ اور ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، حضرت امام علم و حلم حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تلمیذ رشید ہیں، امام دار الہجرہ امام مدینہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فقہ مالکیہ کے اختلاف فقہ شافعیہ کے ساتھ اس امر کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی جہاں پر تفقہ، جہاں پر آپ کی نظر، جہاں پر آپ کی باریک بھی نگاہ مسائل کے استنباط کے اوپر گہری اور انتہائی گہری نظر اور دقیق نظر رکھنے کے باوجود حضرت امام شافعی جب آپ کی آراء سے اختلاف کرتے ہیں تو اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے ادلہ کی روشنی کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ، حضرت امام مالک کے ساتھ، حضرت امام شافعی کے ساتھ، حضرت احمد ابن حنبل کے ساتھ
رضوان رحمہم اللہ علیہم اجمعین. لیکن حضرات گرامی قدر، کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام مجتبی ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کے ساتھ اختلاف کی کوئی بھی گنجائش کسی بھی حالت کے اندر موجود نہیں ہے. جو ہوش و ہرد میں رہتے ہوئے، جو عقل و شعور کی دنیا میں رہتے ہوئے، جو علم اور استدلال کی دنیا میں رہتے ہوئے حضور سے اختلاف کرتا ہے، رب قدیر کی قسم ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اور جو حضور کی رائے سے اختلاف تو نہیں کرتا لیکن آپ کی بات کو تنگی کے ساتھ محسوس کرتا ہے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. جہالت کی بات اور ہے، لا علمی کی بات اور ہے. ادھر بالجہل کی وجہ سے ایک بندہ لا علمی کی وجہ سے حضور کی کسی بات سے اختلاف کر گزرتا ہے. حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے وہ تو مالک کائنات کی گرفت میں نہیں آئے گا، لیکن عقل کے ہوتے ہوئے، شعور کے ہوتے ہوئے، علم کے ہوتے ہوئے، آگہی کے ہوتے ہوئے، فہم سنت کے ہوتے ہوئے، فہم حدیث کے ہوتے ہوئے جو حضرت رسول اللہ کی بات سے انکار کر جائے گا، اللہ نے اس بات کو اعلان فرما دیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ کو اس کی ربوبیت کی قسم ہے، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو حضور علیہ السلام کی بات کو آخری بات نہیں مانتے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. حضرات گرامی کہ اللہ نے کہا اور جو مانتے ہیں اور ماننے کے بعد دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن و مسلمان کی شان کیا ہے؟ ادھر فرمان محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اس نے اپنی گردن کو جھکایا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے حضور کے فرمان مبارک کے سامنے، آپ کے ارشاد عالیہ کے سامنے، آپ کی حدیث طیبہ کے سامنے، آپ کی سنت مطہرہ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کا اختلاف کروں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اور آپ کے تلامذہ کے درجنوں مسئلوں کے ساتھ دلائل کی روشنی میں اختلاف کرنے کے باوجود کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بات کو اور آپ کے ارشادات کو دلائل کی روشنی میں پرکھنے کے بعد آپ کی بعض باتوں سے ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور انتہائی احترام کے ساتھ اختلاف کرنے کے بعد کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اختلاف کے بعد کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ارشادات کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اختلاف کے بعد کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. حضرت شیخ الاسلام حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی آراء کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اختلاف کے بعد کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. حضرت فقیہ ملت، حضرت فقیہ اسلام حضرت ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان کی آراء کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اختلاف کے بعد کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. جبل الحفظ امام المحدثین حجت اللہ فی الارض سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آیت من آیت اللہ ہیں، لیکن ان کے کئی فتووں کے ساتھ ادلہ کی روشنی میں اختلاف کے باوجود بھی کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. امام استقامت اور امام الحفظ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان کی آراء سے علم اور استدلال کی روشنی میں اختلاف کے باوجود کوئی بندہ مجھے کافر نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کون سی ہستی ہے جس کے فرمان مبارک کے سامنے سر کو جھکانا مجھ پہ لازم ہے؟ یہ ہستی مبارک حضرت رسول اللہ کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک حضرت امام کائنات کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک امام الاولین والآخرین کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک سید الاولین والآخرین کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک اشرف الانبیاء والمرسلین کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک جو ہے حضرت خاتم النبیین کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک شفیع المذنبین کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک ساقی حوض کوثر کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک جو ہے صاحب مقام محمود کی ہستی ہے، یہ ہستی مبارک صاحب لوائے حمد کی ہستی ہے. حضرات گرامی قدر، جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اللہ کے بعد، اللہ کی الوہیت کے بعد جس کی رسالت کا میں نے اعتراف کیا ہے، اور رسول کون ہوتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول کی یہ شان ہوتی ہے، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. حضرات گرامی قدر، روح زمین کے پر یہ اعداد اگر حاصل ہے، یہ مقام اگر حاصل ہے، یہ رتبہ بلند اگر حاصل ہے، حضرت رسول اللہ کو حاصل ہے، آپ کی ہر بات آئین ہے، آپ کی ہر بات حجت ہے، آپ کی ہر بات قانون ہے، آپ کی ہر بات دلیل ہے. کائنات کے اندر ادلہ کی روشنی میں دیگر لوگوں کی باتوں سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کی وہ واحد ہستی جس کے ساتھ کسی بھی صورت میں اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں، وہ حضرت رسول اللہ کی ہستی ہے.
حضرات گرامی قدر، اور اس کے اوپر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ حضرت رسول اللہ، کیا جنت کے باغوں میں بھی جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا حوروں کی رفاقت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کیا غلمان کی خدمت سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، من اطانی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری بات کو مانا ہے، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جنت کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، فلاح کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، سعادت کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، بخت کی بلندی کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، روشنی کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، عروج کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، اللہ سے ملانے والا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، پل صراط عبور کرنے والا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، میزان کو بھاری کرنے والا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، انبیاء اور صلحاء کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، اللہ کی محبت کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، کامیابی کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، جہنم سے آزادی کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، زمین کے اوپر فتنوں سے بچنے کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، علاقی گراوٹ سے بچنے کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، پستیوں سے بچنے کا راستہ، حضرت رسول اللہ کا راستہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے محمد علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہم نے آپ کی اطاعت کو اختیار کرنا ہے، اور اطاعت کے ساتھ مزید کیا کرنا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی معروضات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کی اتباع کا شرف عظیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے حضرت رسول اللہ کے شرف اور آپ کی عظمت سے آگہی کو حاصل کرنے کے بعد آپ کی غیر مشروط اطاعت اور اتباع کے راستے کو اختیار کرنا، یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہات بعض اہم امور کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوری وطن ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت لا قانونیت اور سیاسیت میں استحکام پورے عروج کے اوپر ہے۔ کاف لیگ نون کو نہیں مانتی، نون تحریک انصاف کو نہیں مانتی، تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مانتی، اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کو نہیں مانتی۔ پورے ملک کے اندر ایک کھلواڑ ہے، ایک تماشا ہے، لگ پولنگ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ایسا کی۔ اس ملک کے سیاسی مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل اگر ہوں گے، اسلام کے غلبے سے حل ہوں گے، اسلامی نظام کے نفاذ سے حل ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر فحاشی اور یعنی کی آبیاری کرنے والے اور نوجوانوں کی نوجوان نسل کے اذہان کو مسموم کرنے والے اور توشہانے اور ملکی خزانوں کو کی لوٹ مار کرنے والے عوامی مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ عوامی مسائل کو حل اگر کیا جائے گا، کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کی روشنی میں حل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اخلاقی انحطاط کا عالم کیا ہے کہ اس وقت مبینہ طور پر حقیقت کیا ہے
الزام کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کسی کی نہ توثیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں, لیکن اتنا بتلانا چاہتے ہیں اس وقت حقیقت کیا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ گندی آڈیوز کی لپیٹ کے اندر ہے, اور ملک کے بعض مقتدر رہنماؤں کے حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ بکواسیات اگر کی ہے تو انہوں نے کی ہے. حضرات گرامی قدر, اللہ بہتر جانتا ہے آڈیو کی حقیقت کیا ہے, بنائی گئی ہے یا فیبریکیٹڈ ہے, لیکن ہم اتنا جانتے ہیں جس قوم کا ہلاکی انحطاط اس حد تک گر جائے کہ اس قوم کے اندر گندی آڈیوز کو دن رات سنا جائے اور گندی آڈیوز کو معاشرے کے اندر پھیلایا جائے اور ذہنوں کو مسموم کیا جائے, حضرات گرامی قدر وہ ملک فلاح کے راستے پہ نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر پہلے ٹرانسجنڈر بلوں کے ذریعے, پھر فلم جوائے لینڈ کے ذریعے, اور اب مبینہ طور کے اوپر گندی آڈیوز کے ذریعے نسل نو کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے, ان کو آوارگی کے راستے پر چلایا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر پناہ کہاں پر ہے؟ پناہ نہ تحریک انصاف کے فلیگ کے نیچے ہے, نہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے ہے, نہ پیپل پارٹی کے ترنگے کے نیچے ہے. فلاح اگر ملے گی کتاب و سنت کے آبیاری کے ساتھ ملے گی, کتاب و سنت کی بالادستی کے ساتھ ملے گی, اور انشاءاللہ وقت آئے گا کتاب و سنت کا علم انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر بھی لہرا کے رہے گا. میں تو پہلے ہی آپ کو کہتا رہا کہ نجات یہاں نہیں مل سکتی. نجات اگر ملے گی آب حیات اگر ملے گا کملی والے کے دست اقدس سے ملے گا, آپ کی تعلیمات مقدسہ سے ملے گا, آپ کی حدیث طیبہ سے ملے گا. اور اب یہ بات مزید واضح ہو کے سامنے آ رہی ہے. حضرات گرامی قدر, دوسرا اہم نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں, چونگی کے اوپر مسجد عمر ابن خطاب جس کے بور کے پانی کو تاحال روکا ہوا ہے, پولیس اور انتظامیہ چند شرپسندوں کے ہاتھ کے اندر یہ رمال بنی ہوئی ہے. ابھی کل ہی میری انتظامیہ کے ساتھ بات ہوئی, بڑے پیار کے ساتھ کہنے لگے حافظ صاحب چند دن مزید دے دیں, ہم یہاں پر پانی کے بور کو ضرور کروائیں گے. میں نے کہا شکاوت کی انتہا ہے, بدبختی کی انتہا ہے, دنیا کے ہر گھر کے اندر پانی جا رہا ہے اور خانہ خدا کے اندر پانی کو روکا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ آخری جمعہ ہے, ہم حکام بالا کو اس بات کی وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ مسجد عمر ابن خطاب کے پانی کو بحال کیا جائے. اگر پانی کو بحال نہ کیا گیا تو انشاءاللہ نوجوان سروں پہ کفن پہن کر میدانوں میں نکل آئیں گے اور مسجد کے پانی کو چلا کے چھوڑیں گے, اور انتظامیہ کو یہ دکھلا کے چھوڑیں گے کہ کائنات کے ہر مقام کے اوپر اگر پانی جاری ہو سکتا ہے تو اللہ کے گھر کے اندر بھی پانی کا اجرا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر, تیسرے اہم بات جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں, خان محمد مری ایک غریب آدمی ہے ضلع دکی بلوچستان کا. حضرات گرامی قدر, کوئی اپنے مالک کے ساتھ دوران نوکری تنازع ہو گیا, تنازع کا انتقام اتنا برا لیا گیا, کئی برس کے لیے جیل میں پھنکوایا گیا, اور ستم بالا ستم یہ کہ اس کی بیوی کو اور اس کے 6 بیٹوں کو اور اس کی 1 بیٹی کو وہاں کے صوبائی وزیر عبد الرحمان کھتران نے اس وقت اپنی نجی جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر, ٹیلی فون کالیں چلا رہا ہوں, انتظامیہ کے ضمیروں کو جگا رہا ہوں, بلوچ رہنماؤں اور بلوچ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہوں, لیکن وہاں کے وڈیرا کلچر کے سامنے اور وہاں کے سرداری نظام کے سامنے زبانیں گنگ ہیں, لوگ خاموش ہیں, اور ایک انسان جو ہے وہ عقوبت کی زندگی کو گزار رہا ہے, اس کے ساتھ حیوانیت کا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان نجی جیلوں کو توڑا جائے اور وہاں پر مظلوم محبوس لوگوں کو وہاں سے آزاد کروایا جائے اور ان کو انسانی زندگی کو گزارنے کا پرمادہ تیار کیا جائے. اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو رب قدیر کی قسم ہے تم حکمرانی کرنے کے اہل نہیں ہو, تمہیں حکمرانی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. عبد الرحمان کھتران کی قید سے خان محمد مری کی بیوی کو بھی بازیاب
کروایا جائے گا، اس کے بیٹوں کو بھی آزاد کروایا جائے گا، اس کی بیٹی کو بھی آزاد کروایا جائے گا، ان کو ان کے گھروں کے اندر پہنچایا جائے گا، اور پاکستان کو غلامی، جھوٹی غلامی کے ضابطوں سے اور زنجیروں سے آزاد کروا کر حضرت رسول اللہ کے راستے کے اوپر چلایا جائے گا۔ میرے نبی کا پہچان کیا تھی؟ میرے نبی کی پہچان اللہ نے خود بتلا دی، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ میرے نبی نے غلامی کی زنجیروں کو توڑا تھا، میرے نبی نے انسانوں کو ظلم کے اندھیروں سے باہر نکالا تھا۔ عبد الرحمن کھتران کو کس نے جرأت دی ہے، کس نے جسارت دی ہے کہ نجی جیل خانے کے اندر ایک مظلوم انسان کی بھی بچوں کو قید میں ڈالے؟ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان کے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، آخری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ الہاد کی پروموشن کے لیے کون سا ادارہ؟ مشال بکس کے نام سے الہاد کی پروموشن کے لیے ایک ادارہ باقاعدہ طور کے اوپر کام کر رہا ہے۔ مسجدیں مکفل ہیں، مسجدوں کے پانیوں کو بند کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے ائمہ کو زنجیروں کے اندر جھگڑا جا رہا ہے، اور حضرت رسول اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے منکروں کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سی مسلم لیگ کی حکومت ہے؟ ہر حکومت پہلے سے بڑھ کر ظلم اور بربریت کے اندر پچھلی حکومتوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، مشال بک کا کاروبار بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس ملک کے اندر اللہ کا انکار، حضرت رسول اللہ کا انکار اور دہریت کے فروغ کی جتنی موومنٹس ہیں ان کو پابند جولنا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ وطن جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نغمہ توحید سے معمور ہو کے رہے گا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء